ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ اللہ کے نبی نے اس سفر کے مہینے کو سفر المظفر کہا گیا۔ مظفر کے معنی ہے کامیاب ہونے والا۔ سفر المظفر یعنی کامیابی کا مہینہ۔ اور سب سے بڑی کامیابی اس میں کیا ملی؟ میرے اور آپ کے آقا نے جب ہجرت فرمائی تو محرم کا آخر تھا اور سفر المظفر کا مہینہ تھا جب آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ مکے کا ایک ایک آدمی آپ کا دشمن، کہ کسی بھی طرح کسی بھی آدمی کو محمد ہاتھ لگ جائے، مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا خاتمہ کر دیں۔ اس کے لیے باقاعدہ کفار مکہ نے ایک کمیٹی بنائی اور اس میں یہ طے پایا کہ کسی بھی ایک قبیلے نے اگر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر دیا تو اہل قریش اس کے دشمن ہو جائیں گے اور اس کو الزام دے دیں گے اور وہ مجرم بن جائیں گے اور وہ قاتل کہلائیں گے۔ لہذا جتنے قبیلے اور خاندان مکے میں ہیں سب خاندان اور قبیلوں سے ایک ایک آدمی کو لیا جائے اور پھر وہ ایک گروپ بنایا جائے اور پھر وہ گروپ جو ہے حضور علیہ السلام کے قتل کی ذمہ داری لے۔ ظاہر ہے اتنے خاندانوں سے قریش لڑ نہیں سکتے۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے مطلع فرما دیا اور حکم دے دیا کہ آج رات آپ ہجرت کے سفر پر روانہ ہو جائیں۔ بڑا عجیب و غریب بات ہے، کسی آدمی کا پورا محلہ دشمن ہو جائے تو اس کو گھر سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہاں تو پورا شہر آپ کا دشمن، اور وہ بھی ایسا دشمن نہیں، جانی دشمن۔ اور اس کے لیے انہوں نے یہ لائحہ عمل تیار کیا کہ رات کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کا پہرا دیا جائے، آپ کے گھر کو واچ کیا جائے، نگرانی کی جائے، اور جتنے لوگ گروپ میں شامل ہوئے ہیں وہ تمام لوگ اپنی تلواروں سمیت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دروازے پر جمع ہو جائیں تاکہ جب وہ باہر نکلیں تو نعوذ باللہ ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پہلے ہی اطلاع فرما دی، اس لیے آپ نے اپنے چچا زاد بھائی اور داماد سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بلایا اور جتنی امانتیں آپ کے پاس تھیں اہل مکہ کی وہ ساری آپ نے ان کے سپرد فرمائی۔ دیکھیے کیا عجیب بات ہے کہ ایک طرف مکے کے لوگ آپ کے جانی دشمن ہیں، آپ کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کو اتنا ایماندار مانتے ہیں کہ مکے میں کوئی آپ جیسا دوسرا انسان نہیں تھا جس کے پاس لوگ اپنی امانتیں رکھ سکیں۔ آپ کو امین اور صادق یعنی امانت دار اور سچا مانتے تھے، دشمنی اپنی الگ، لیکن آپ کی سچائی اور آپ کی امانت داری ان کے دل و دماغ میں اس طرح بیٹھی ہوئی تھی کہ ہزار دشمنی تھی لیکن آپ کے سامنے دوسرا کوئی آدمی اتنا کھرا نہیں تھا، اتنا صاف ستھرا نہیں تھا، جس کا کیریکٹر، جس کا کردار، جس کی سچائی میرے اور آپ کے آقا کے سامنے یا آقا کے برابر یا اس سے نیچے ہو۔ جب کسی آدمی کو یہ معلوم ہو کہ میری جان خطرے میں ہے تو وہ امانتیں تو کیا، وہ بہت ساری باتیں بھول جاتا ہے، کاروبار کو بھول جاتا ہے، اور وہ اپنی جان بچانے کی فکر میں سب کچھ بھول کر اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتا ہے۔ لیکن قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا کے کہ آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہے، ننگی تلواریں آپ کے لیے نیام سے باہر ہیں اور وہ تلواریں آپ کا خاتمہ کر دینا چاہتی ہیں، لیکن آپ ہیں کہ امانت کی فکر آپ کے اوپر سوار ہے، حالانکہ وہ امانتیں آپ کے دشمنوں کی تھیں
آپ کے دوستوں کی نہیں، کفار مکہ جو آپ کے دشمن تھے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہوں، سامنے آنے والے ہوں یا نہ ہوں، پیچھے ہی بولنے والے ہوں، لیکن وہ امانتیں انہی لوگوں کی تھی جو آپ کو یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے وہ امانتیں سونپی اور فرمایا کہ آج رات میں مجھے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم فرما دیا، لہذا تم میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح یہ امانتیں واپس کر دینا، اور موقع محل دیکھ کر تم بھی مدینے کی طرف ہجرت کر لیں۔ اب دیکھیے، حضور علیہ السلام کے داماد بھی ہیں اور آپ کے بھائی بھی ہیں، چچا زاد، چچیرے بھائی۔ دوسرا کوئی آدمی ہو تو یہ کہے کہ صاحب آپ تو جا رہے ہیں اپنی جان بچا کر اور مجھے پھنسا کر جا رہے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام پر صحابہ اپنی جانوں سے زیادہ اور اپنے مال سے زیادہ آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اہمیت دیتے تھے۔ چنانچہ سیدنا حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ گھر سے نکلنے لگے تو سارے لوگ لائن سے کھڑے ہیں دروازے کے باہر، قطار در قطار، اور اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے محبوب تم کچھ مٹی لے کر ان کی طرف پھینک دو، ہم ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیں گے۔ اور وہ مٹی اس طرف پھینکی، اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، وہ کھڑے ہیں انتظار میں، میرے اور آپ کے آقا آرام کے ساتھ نکل کر باہر چلے گئے، ان کو خبر بھی نہ ہو۔ بہت لمبا واقعہ، آپ نے بارہا سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا۔ پھر آپ غار ثور میں 3 دن چھپے رہے، اہل مکہ نے آپ کو تلاش کیا، سراقہ بھی آپ کے پیچھے چلے، انہوں نے آپ کو یہاں تک کہ تلاش کر لیا، وہ ایک الگ واقعہ ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 دن چھپنے کے بعد اللہ کے حکم سے مکے سے مدینے کا سفر شروع فرمایا۔ راستہ وہ چنا گیا جو عام راستہ نہیں تھا، بلکہ ایک اور چھوٹا راستہ تھا، اس کو آپ نے منتخب فرمایا۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، ایک اونٹنی پر آپ ہیں اور دوسری اونٹنی پر حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور تیسری پر ایک آدمی ہے جو مسلمان نہیں تھا لیکن وہ رازدار تھا، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معتمد تھا، اور اس کو وہ راستہ یاد تھا جو مکے سے مدینے جانے والا تھا الگ سے۔ چنانچہ اس کی یادداشت کے اور اس کے دیکھے ہوئے راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اب دیکھیے، آپ مکے والے جو ہیں آپ کے لیے تلوار لیے بیٹھے ہیں اور بالکل تیار کھڑے ہیں اور آپ کا خاتمہ کر دینا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ پر نوازشیں فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے میرے محبوب، یہ لوگ سازش کر رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارا مکر اور ہماری تدابیر ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں، مکے سے مدینہ کم و بیش 350 کلومیٹر کا راستہ آج ہے، لیکن اس زمانے میں کچھ زیادہ تھا۔ آج اس راستے کو سائنسدانوں نے تلاش کیا، مکے کے اور عرب کے جو پرانے لوگ ہیں ان کے ذریعے سے، اور اس پر ریسرچ کیا تو معلوم ہوا کہ جس راستے سے میرے اور آپ کے آقا گزرے تھے مکے سے مدینے تک، اس راستے کو اللہ تعالیٰ نے 20 ہاتھ ادھر اور 20 ہاتھ ادھر، پوری زمین کو اللہ نے سونے کا بنا دیا، سونے کا بنا دیا۔ مکے والے آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ پر سونا برسا رہے ہیں۔ میرا محبوب مدینے کی طرف جا رہا ہے، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے محبوب پر سونے کی بارش کرو۔ جب حکومت کا کوئی آدمی آتا ہے یا کوئی اور بڑا آدمی تو اس پر گلاب کے پھول کی پتیاں برسائی جاتی ہیں،
اس کے استقبال میں قالین بچھایا جاتا ہے، لال قالین کے وہ اس پر چلیں گے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے لیے سونا برسایا۔ وہ کیسے؟ تمام سائنسدانوں کا یہ متفقہ فیصلہ اور ریسرچ ہے کہ زمین کے اندر سونا پیدا نہیں ہوتا۔ سونا جو ہے زمین کے اندر نہیں ہوتا، چاندی زمین کے اندر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ یہ آسمان سے برستا ہے۔ آسمان سے برستا ہے تو اس کے ذرات زمین کے اندر اتر جاتے ہیں، اور جب ان کو ایک عرصہ گزر جاتا ہے اور کھدائی شروع ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ سے زمین کے اندر سونا نکل رہا ہے۔ آپ نے قرآن کریم میں اور احادیث میں جو آیا ہے اس کو علماء کرام کی زبانی سے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس خلا میں بڑے بڑے سونے کے ذخائر رکھے ہیں، بڑے بڑے چاندی کے ذخائر رکھے ہیں، اور جتنے جواہرات ہیں سب کے ذخائر اس خلا میں موجود ہیں۔ چنانچہ ابھی چند سال پہلے سائنسدانوں نے پتہ لگایا کہ ایک اتنا بڑا ہیرا دریافت ہوا ہے خلا میں کہ اس کا حجم جو ہے وہ 4500 کلومیٹر ہے، یعنی وہ ایک پہاڑ ہے جو ہیرے کا پہاڑ ہے، 4500 کلومیٹر کا پہاڑ، ایک ہی ہیرا ہے۔ یہاں ہمارے یہاں دنیا میں مغل شہنشاہوں کے پاس جو ہے کوہ نور ایک ہیرا تھا، اس کی قیمت دنیا والے پیش نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک ایسا ہیرا جس کے حجم 4500 کلومیٹر ہے، اس کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ اور ایسے ایسے کتنے پہاڑ ہیں اور ایسے ایسے کتنے ہیں کچھ پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اگر چاہتے ہر مسلمان کے پلنگ کے پائے سونے کے ہو جاتے اور ان کی کرسیاں سونے کی ہوتی اور ان کے گھروں کے فرش سونے کے ہوتے، لیکن ہم نے ان کے لیے آخرت میں اجر رکھا۔ اللہ کے پاس اتنا سونا ہے، وہاں سونا ختم ہونے والا نہیں۔ ہمارے یہاں جو ہے 1 تولہ سونے کی قیمت 30,000 روپے، اب تو 40,000 روپے ہو رہی ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ کیسے خریدوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہاں بے پناہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب پر سونے کی بارش فرمائی، اور آپ کو 8-10 دن جو جانے میں لگے، دن اور رات، اللہ نے اپنے محبوب پر سونا برسایا۔ آج وہ سونا زمین میں موجود ہے۔ سائنسداں کہہ رہے ہیں کہ جس راستے پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے تھے اونٹنی پر سوار ہو کر، وہ راستہ 40 فٹ چوڑا، 20 ہاتھ ادھر 20 ہاتھ ادھر، مکمل سونے کا ہے۔ تو حضور علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی یہ نوازش تھی۔ چنانچہ میرے کہنے کے جو مقصد ہے، وہ اصل جو میں اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ سفر کے اوائل میں مدینہ منورہ پہنچے، قبا پہنچے، تو کامیابی کے ساتھ آپ پہنچے، سارے مکے والوں سے بچا کر کسی نے آپ کا ایک بال بھی جو ہے آپ کا چھوا نہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں مکے سے مدینہ منورہ 350-400 کلومیٹر پہنچ گئے، اور اسی مہینے میں پہنچے جس کو ہم خالی کا مہینہ کہتے ہیں۔ اسی لیے اس مہینے کو سفر المظفر کہا گیا ہے، یعنی سفر جو ہے کامیابی کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی کامیابی کے ساتھ مکے سے مدینہ پہنچ گئے۔